اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ روم کا دوسرا حصہ اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جن کی اکثریت مشرک تھی۔ یہ 42واں یعنی 42 نمبر کی آیت ہے۔ پھر اپنے رخ کو دین محکم کی طرف رکھیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس دن سب پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کفر اختیار کرتا ہے وہ خود اپنے کفر کا ذمہ دار ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے زمین ہموار کر رہا ہے تاکہ خدا صاحبان ایمان و عمل صالح کو اپنے فضل و کرم سے جزا دے سکے۔ یقیناً وہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دے کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس کے امر سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، اور شاید اسی طرح سے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگو۔ یعنی غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے پاک پروردگار کہ دیکھو ہماری نعمتوں پہ غور و فکر کرو، تبھی تمہارے دل میں جذبہ شکر جو ہے پیدا ہوگا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور پھر ہم نے مجرمین سے بدلہ لے لیا۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں اور پھر وہ بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اس کے درمیان سے پانی برساتا ہے۔ پھر یہ پانی اپنے بندوں تک پہنچ جاتا ہے، جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب تو عزیزان گرامی بہت آسان ہو گیا، آپ گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کیسے بارش ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے اتنے سال پہلے ہمیں بتایا کہ بارش کس طرح سے ہوتی ہے۔ 48 نمبر کی آیت تھی، اب 49 نمبر کی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس بارش سے پہلے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اب تم آثار رحمت خدا کو دیکھو کہ وہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندہ بنانے والا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم زہریلی ہوا چلا دیتے اور یہ ہر طرف موسم خزاں جیسی زردی دیکھ لیتے تو بالکل ہی کافر ہو جاتے۔ پیغمبر، آپ نہ مردوں کو اپنا پیغام سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو، اگر وہ منہ پھیر کر چل دیں، اور آپ اندھوں کو بھی گمراہی کے بعد ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ خدائی وہ ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت قرار دی، اور پھر قوت کے بعد دوبارہ ضعف اور پیری رکھ دی۔ وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی۔ عزیزان گرامی، اتنی چھوٹی سی آیت میں پروردگار عالم نے انسان کا پورا طریقہ کار کے بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی میں وہ بہت اکڑ کے چلتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر پیری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے آیت نمبر 54 میں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن مجرمین قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے صرف ایک ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یعنی کتنی بھی 100 سال کی زندگی بھی ہو، لیکن جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا 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 تھا، فلاں وقت، فلاں دن، فلاں کیا تھا، بہت ہی کم۔ تو ایسا لگتا ہے زندگی ایک سورت سے زیادہ نہیں ہے، ایک ساتھ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح دنیا میں افطرا پردازیاں کر رہے تھے۔ اور آیت نمبر 56 میں، اور جن کے پاس علم اور ایمان ہوگا وہ کہیں گے کہ تم نے کتاب خدا کے مطابق قیامت تک کی زندگی گزاری ہے، اور یہ روز قیامت ہے، لیکن تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اب آج کسی ظالم کی معذرت کام آنے والی نہیں، اور نہ کسی کی بات سنی جائے گی۔ اللہ معاف کر دے کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ تمام آیات لے کر آ جائیں
جب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ تم لوگ باطل والے ہو، اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں میں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب آپ صبر کریں کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اور خبردار آپ کو یقین نہ کرنے والے ہلکا نہ بنا دیں۔ یعنی پیغمبر سے بھی کہا گیا اتنے مصائب اٹھائے، اتنا اللہ کی باتیں پہنچانے میں، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ان مصائب پہ صبر کریں جو لوگ آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صابروں میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار آپ کو اور ہم سب کو ان مبارک شبوں کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، اور پورا سال ہمارا بخیر و عافیت کے ہم سب کا گزرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، التماس دعا۔